میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آئیے اب تھوڑی دیر ذرا قبر کی سیر کرتے ہیں۔ آپ نے باغوں کی سیر تو کی ہوگی، آپ نے شہروں کی سیر تو کی ہوگی، آؤ ذرا تصور کی دنیا میں ہم تھوڑا قبروں کی سیر کر لیتے ہیں۔ یہ قبریں کیا ہے؟ اللہ اللہ، یہ قبریں وہ ہیں جہاں رشتہ داریاں نہیں دیکھی جاتی، جہاں انسان کے چہرے نہیں دیکھے جاتے، جہاں انسان کی خوبصورتیاں نہیں دیکھی جاتی، جہاں انسان کے حسن نہیں دیکھے جاتے۔ اللہ اکبر، قبر میں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی عذاب دیا جاتا ہے۔ بے شمار ایسی قبروں کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ کسی قبر پر، قبر والے پر صرف اس لیے عذاب ہو رہا تھا کہ وہ پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا۔ تھوڑی توجہ کرنا، تھوڑا غور کرنا، راتوں کو زنا کے اڈوں کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے، نرم گدوں پر لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھنے سے پہلے، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے سے پہلے، کسی عورت پر بد نظری کرنے سے پہلے تھوڑا تصور کر لینا، آخر قبر ہے، آخر قبر ہے۔ انسان کتنی ہی تدبیر کر لے، آخر قبر ہے۔ اور یہ قبر کیا ہے؟ قبر کیسے کیسوں کو دباتی ہے، کیسے کیسوں۔ میں اور آپ تو کوئی شمار ہی میں نہیں، اپنی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ میں تھوڑی سی ایک حدیث پر آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح میں موجود ہے، اس پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اور آپ نے اس کو کسی دوسرے باب کے اندر سنا ہے، میں اس کو کسی دوسرے باب میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سب کی توجہ۔ ہم سوچتے ہیں اللہ کریم ہے یار، قبر میں کیا ہوگا، بلکہ ہم تو شعر پڑھتے ہیں نا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے۔ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ شعر پڑھنے کے حق ان کو تھے جن کی تہجد بھی فوت نہیں ہوتی تھی۔ یہ شعر پڑھنے کے حق ان کو تھے جنہوں نے جانے تو دے دی مگر سنتوں کے خلاف عمل نہیں کیا۔ یہ شعر پڑھنے کے حق ان کو تھے، اللہ اکبر، جن کی نگاہیں کبھی نہیں اٹھی۔ جانتے ہیں جس امام نے یہ شعر کہا ہے نا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، اس امام کے تقوی کا حال یہ تھا کہ خود کے شہر کا باغ انہوں نے ساری زندگی نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ جبل پور سے واپس ہوتے ہوئے اپنے گھر جا رہے تھے، اسٹیشن پر اتر کر گھر جا رہے تھے، تو اچانک نظر پڑ گئی، تو مولانا عید الاسلام عبدالسلام سے ختم ذکر کرتے ہیں، چلتے چلتے بریلی کے باغ پہ نظر پڑ گئی۔ جس نے کبھی باغ کو بھی قصدن نہیں دیکھا، ان کو حق تھا یہ شعر پڑھنے کا۔ جو ہیرو ہیروئن کو ننگا ناچتے دیکھے، انہیں کیا حق ہے یہ شعر پڑھنے؟ آپ مجھے بتائیں، آج اپنے اعمال پر نظر کریں، اپنے اعمال پر نظر کریں، اور اس کے بعد پھر اپنی بڑی بڑی باتوں کو دیکھیں۔ آج میرا جوان اللہ والوں سے سنی ہوئی باتوں کو اپنی زبان سے دہراتا ہے، یار ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ جنت تو اپنے باپ کی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے باپ سے خریدوا کر کے بک کرا رکھا ہے۔ جس کو یہ حق تھا کہ جنت میرے باپ کی کہنے کا، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے مصلی پر رویا کرتی تھی اللہ کی خشیت سے۔ اور یہاں کچھ بھی زندگی میں نہیں، نہ اللہ کے لیے رونا، نہ اللہ کے لیے عمل کرنا۔ مسجد ویران کر دی، ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ ماں باپ کو دکھ دے رہے، ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ سود کے لقمے کھا رہے ہیں، ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ وہ سود جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ ایک لقمہ سود کا، گھما پھرا کر سود کے دھندے چل رہے ہیں۔ مولانا کو کنونس کیا جاتا ہے، نہیں مولانا اس کا رستہ ایسا نہیں، ایسا ہے۔ قدرت نے جن رستوں کو بند کر دیا ہے، دنیا کا کوئی انسان اب اس رستے کو کھول نہیں سکتا، اور جو کھولنے کی کوشش کرے وہ صراط مستقیم پر رہ نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کا اعلان ہے، جو سود کا کاروبار کرے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ سود کے دھندے کرنے والوں، محلے کے پہلوان سے لڑنے کی اوقات نہیں ہے۔ اللہ نے